بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في كلامه العزيز: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال الله عز وجل في مقام آخر: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. رواہ الترمذی فی سننہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وبارك وسلم وصل عليه. حمد و ثنا اور تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے ہیں جو کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے، جس نے اکیلے ہی پوری کائنات کو پیدا کیا، پھر پوری کائنات کا مالک ہونے میں بھی اکیلا ہے، پوری دنیا کا داتا، گنج بخش، غوث اعظم، دستگیر، وہ اکیلا مالک الملک ہے. حمد و ثنا کے بعد تمام تعریفیں اور ہزاروں اور لاکھوں اور کروڑوں انگرت درود و سلام امام کائنات، فرشتوں کے تاجدار اور نبیوں کے امام پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مطہرہ پر ہوں. اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا ہے، پھر اس کو اچھے اور برے کی تمیز بھی دی ہے، اور اس کی کامیابی اور ناکامی والے راستے بھی اس کے سامنے واضح کیے ہیں، حتیٰ کہ اس کو وہ دین عطا کیا ہے، وہ شریعت عطا فرمائی ہے جو کامل اور اکمل دین ہے، جس میں کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے، اور جو دین اور شریعت دنیا آخرت میں انسان کو کامیابی سے اور نجات سے ہمکنار کرے گا.
جبکہ اس دین کے مقابلے میں، اس شریعت کے مقابلے میں جو شخص کسی اور دین کی پیروی کرے گا، کسی اور شریعت پر چلے گا، یا قرآن و سنت کو چھوڑ دے گا، قرآن و حدیث کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دے گا، وہ ناکام ہو جائے گا، خسارہ پانے والا ہو جائے گا، ہلاک اور برباد ہو جائے گا۔ کفر کے مقابلے میں ایمان ہے، اور شرک کے مقابلے میں توحید ہے، اور بدعات اور خرافات کے مقابلے میں محبوب پیغمبر علیہ السلام کی سنت اور حدیث ہے۔ جو سنت اور حدیث پر چلتا ہے، یقیناً یہ وہ شخص ہے جس نے ایسے راستے کو اختیار کیا ہے۔ دنیاوی لحاظ سے تو وہ مشکل ہو سکتا ہے، برادری کے رسم و رواج اور جماعت اور گروہ کے حوالے سے تو وہ مشکل ہو سکتا ہے، آزمائشیں، تکالیف اور پریشانیاں تو اس راستے پر آ سکتی ہیں، لیکن یہ وہ راستہ ہے جو کامیابی والا راستہ ہے، جنت والا راستہ ہے، محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے حوض کوثر والا راستہ ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی شفاعت اور سفارش کے حق والا راستہ ہے، محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے لواء الحمد قیامت کے دن حمد کے جھنڈے والا راستہ ہے۔ یہ ایسا راستہ ہے جس کی وجہ سے انسان کامیاب ہوگا، محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکاروں میں شامل ہو جائے گا، قیامت کی گھبراہٹوں سے، قیامت کے فتنوں سے بھی محفوظ ہو جائے گا، حتیٰ کہ اللہ کی جنتوں میں داخل ہو جائے گا۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی، ایک دیہاتی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنت، محبوب پیغمبر مجھے ایسا عمل بتائیے جب میں اس پر عمل کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کر اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر۔ اب اس نے سوال کیا کیا ہے؟ ایسا عمل، ایسا کام بتائیے جس کی وجہ سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اب آپ جنت کے داخلے اور جنت کے راستے والے اعمال بتا رہے ہیں کہ کیا کر، اللہ کی عبادت کر اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، عقیدہ توحید کو مضبوط کر لے اور شرک والے عقیدے سے اور شرک والے عمل اور راستے سے دور ہو جائے۔ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، فرض نمازوں کو قائم کر، نمازوں کی پابندی کر، اقامت صلاۃ کر، نمازوں کی حفاظت اور نگہبانی کر، وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، اور اللہ نے جو زکوٰۃ فرض کی ہے وہ زکوٰۃ کو ادا کر، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، رمضان کے روزے رکھا کر۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کو یہ جواب دیا تو وہ اعرابی اور دیہاتی آگے سے کہتا ہے اللہ کے محبوب پیغمبر، والذی نفسی بیدہ لا ازید ولا ھذا ولا انقص، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو دین اور شریعت اور راستہ آپ نے بتا دیا ہے، اس راستے میں اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں کروں گا، اس راستے اور دین اور شریعت میں اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کروں گا۔ جب اس نے یہ بات کہی فلما واللہ، صحابہ فرماتے ہیں وہ مڑ کر چلا گیا۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ، من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، جس بندے نے دنیا میں کسی جنتی کو دیکھنا ہے وہ اس بندے کو دیکھ لے،
جو بندہ یہ پسند کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ دنیا میں کسی جنتی کو دیکھے، وہ اس بندے کو دیکھ لے کہ دنیا میں جنتی ہے۔ کیوں جنتی ہے؟ یہ شریعت پر عمل کرنے والا ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو دین اسلام پر عمل پیرا ہونے کے لیے تیار ہے۔ میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے سمجھنے والی جو بات ہے وہ اس کے الفاظ ہیں، اس کے کلمات ہیں جو اس نے بولے ہیں، جس کی وجہ سے اس کو جنت کی بشارت دی گئی ہے کہ اس نے کہا والذی نفسی بیدہ لا ازید ولا ھذا ولا انقص۔ اللہ کے محبوب پیغمبر، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو آپ نے دین بتایا ہے اس دین کے اندر اپنی طرف سے کمی بیشی نہیں کروں گا، اپنی طرف سے کمی بھی نہیں کروں گا اور اضافہ بھی نہیں کروں گا۔ آج دیکھیں ہمارے معاشرے کی بدقسمتی، پورے کا پورا دین ہی بدل دیا جاتا ہے، عقائد اور نظریات اور عقائد کے جناب ایمان کی جزئیات ہی بدل دیے جاتے ہیں، عبادات اور عبادات کے طریقے ہی بدل دیے جاتے ہیں، معاملات اور اخلاقیات ہی بدل دیے جاتے ہیں۔ پھر ہم سمجھتے ہیں جس دین پر ہم ہیں اس دین اور بہترین راستے پر کوئی اور ہے ہی نہیں۔ اللہ کا نازل کردہ دین ہے، اللہ کی نازل کردہ شریعت ہے، محبوب پیغمبر کے پاکیزہ دل پر نازل ہونے والی شریعت ہے، محبوب پیغمبر کے قلب اطہر پر نازل ہونے والا قرآن ہے، محبوب پیغمبر کے پاکیزہ دل پر نازل ہونے والی حدیث ہے۔ جس بندے کے پاس قرآن و سنت والا راستہ نہیں ہے، سارے راستے بھی موجود ہوں، سارے عمل بھی موجود ہوں، سارے عقیدے بھی موجود ہوں، سارے قول اور افعال بھی موجود ہوں، وہ بندہ کامیاب والے راستے کو اور نجات والے راستے کو چھوڑ چکے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر ایسے شریک بنائے ہوئے ہیں جو دین کی وہ شروعات کرتے ہیں، ایسا دین بتاتے ہیں، ایسا دین گھڑتے ہیں، ایسا دین لوگوں کو بتاتے ہیں جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ یہ تو میرے بھائیوں کسی بڑے اور چھوٹے کو حق ہی حاصل نہیں ہے کہ سنت اور حدیث کو چھوڑ کر اپنی منمانی کرے، اپنی مرضی کے فتوے دے، اپنی مرضی کے دین، اپنی مرضی کی شریعت پر چلائے، اور لوگوں کو سنت اور حدیث کو چھوڑ کر لوگوں کو بدعات اور خرافات پر عمل کا اعلان کرے، دعوت دے، تبلیغ کرے کہ یہ بھی دین ہے، یہ بھی اچھا کام ہے، یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ ہر وہ عمل جس کو نیکی سمجھ کر کیا جاتا ہے، ہر وہ عمل جس کو دین سمجھ کر کیا جاتا ہے، اور وہ امر محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کے راستے سے ثابت نہیں ہے، وہ عمل بدعت ہے۔ اور اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہر خطبے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے میرے صحابہ، کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ دین کے اندر ہر نیا کام بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جائے گی۔ آج ہمارے فلسفے، آج ہماری بحوث، آج ہمارے مناظرے، آج ہماری باتیں ہی ختم نہیں ہوتی، تو پھر کیا ہے جی، یہ نیکی کر، نیکی سمجھ کے ہی کرتا ہے نا، جیسے بھی کرتا ہے، یہ جناب اچھا کام سمجھ کے ہی کرتا ہے جیسے بھی کرتا ہے۔ محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی میرے بھائیوں دین کو دیکھیں، محبوب پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات کو دیکھیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح السنہ بغوی کے اندر جو ان کا قول ہے کہ البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ، اس قول پر غور کیجئے کہ بدعت جو ہے وہ ابلیس کو، شیطان کو گناہ سے زیادہ محبوب ہے۔ گناہ سے زیادہ بدعت اس لیے محبوب ہے، المعصیۃ یتاب منہا والبدعۃ لا یتاب منہا، نافرمانی اور گناہ سے انسان توبہ کرتا ہے اور بدعت سے انسان توبہ نہیں کرتا، کیونکہ بدعت کو وہ گناہ سمجھتا نہیں ہے، بدعت کو وہ نیکی سمجھتا ہے، نیکی سمجھ کر کرتا ہے۔ جب بھی وہ کوئی بدعت کرتا ہے اس کو ثواب سمجھ کے کرتا ہے، تو ثواب سے کب کیسے وہ توبہ کرے گا؟
اب ایک بندہ بدعت کو ایجاد کرتا ہے یا بدعت کی دعوت دیتا ہے یا بدعت پر عمل کرتا ہے تو وہ اس سے توبہ تو نہیں نہ کر سکتا۔ وہ سمجھے گا میں یہ اچھا کام کر رہا ہوں، یہ دین کا کام کر رہا ہوں، یہ ثواب اور نیکی کا کام کر رہا ہوں۔ جب اس کو وہ گناہ سمجھتا نہیں ہے تو پھر اس سے توبہ نہیں کرے گا۔ اس لیے فرمایا کہ ابلیس کے نزدیک، شیطان کے نزدیک گناہ سے زیادہ محبوب بدعت ہے، کیونکہ بدعت سے توبہ نہیں کی جاتی اور گناہ سے توبہ کر لی جاتی۔ اور ترغیب و ترہیب کے اندر اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو روایت ارشاد فرمائی تھی، ان اللہ حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعۃ حتی یدع بدعتہ، کہ اللہ تعالیٰ بدعتی سے توبہ کے دروازے کو بند کر لیتا ہے۔ توبہ اور بدعتی کے درمیان اللہ دیوار کو قائم کر دیتا ہے، آڑ اور اوٹ قائم کر دیتا ہے۔ کس لیے وہ آڑ اور اوٹ قائم کی ہوئی ہے؟ کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں نیکی کا کام اور ثواب کا کام کر رہا ہوں، اس لیے وہ اس سے توبہ نہیں کرتا۔ اللہ بھی توبہ کے سلسلے کو، دروازے کو بند کر لیتا ہے، حتی یدع بدعتہ، یہاں تک کہ وہ اپنی بدعت کو چھوڑ نہ دے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اس کے طرق جامع ترمذی اور دیگر احادیث کے اندر بھی ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، افترقت الیہود علی 71 فرقۃ، یہودی 71 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، وافترقت النصارى الی 72 فرقۃ، اور عیسائی 72 فرقوں اور 72 جماعتوں، گروہوں میں تقسیم ہو گئے، وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي إِلَىٰ 73 فرقة، اور ان قریب میری امت جو ہے وہ 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے۔ میری امت 73 گروہوں، جماعتوں اور فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، وہ ساری کی ساری جہنم میں چلی جائیں گی، ساری کی ساری جہنم کے راستے پر چل رہی ہیں، الا ملۃ واحدہ، سوائے ایک جماعت کے، سوائے ایک گروہ کے، وہ گروہ جنت میں جائے گا، باقی سارے گروہ اور ساری جماعتیں جہنم میں چلے جائیں گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، وَمَنْ هِيَ یا رسول اللہ، اللہ کے محبوب پیغمبر، جس گروہ اور جماعت کی اور فرقے کی آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ جنت میں جائے گا، باقی سارے جہنم میں چلے جائیں گے، وہ جنتی گروہ کون سا ہے؟ وہ کامیاب گروہ کون سا ہے؟ وہ فرقہ ناجیہ کون سا ہے؟ وہ جنت میں جانے والا گروہ کون سا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، وَهِيَ الَّتِي مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي، وہ گروہ وہ ہوگا جو اس دین پر چلے گا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ اور دوسری روایت میں آپ نے فرمایا، ما انا علیہ واصحابی الیوم، جس شریعت اور دین پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں، جو اس دین اور اس شریعت پر چلے گا وہ کامیاب گروہ ہے، وہ جنتی گروہ ہے، وہ فرقہ ناجیہ ہے، وہ ایسا فرقہ ہے جو جہنم سے بچ جائے گا اور جنت میں چلا جائے گا۔ آپ نے کسی کا نام نہیں لیا، آپ نے نام نہیں لیا، بلکہ ان کے اعمال کا ذکر کیا کہ جن کے پاس وہ عقیدہ ہوگا جو میرا اور میرے صحابہ کا ہے، جن کے پاس وہ راستہ ہوگا جو میرا اور میرے صحابہ کا ہے، جن کے پاس وہ عبادت ہوگی جو میں اور میرے صحابہ کرتے ہیں، جن کے پاس وہ طریقہ ہوگا جو میرا اور میرے صحابہ کا ہے، وہ کامیاب گروہ ہے، وہ جنتی گروہ ہے۔ میرے بھائیو، اس بات پر غور و فکر کیجئے، اس بات پر تفکر اور تدبر کیجئے، اپنی عقل کے گھوڑوں کو دوڑائیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے دور میں کون سی شریعت تھی، اللہ کے رسول علیہ السلام کے دور میں کون سا دین تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام کے دور میں اور صحابہ کرام کن نظریات، کن عقائد اور کس منہج کے عمل تھے، کس منہج کے حامل تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے دور میں، دور نبوت میں، صحابہ کے دور میں دو ہی چیزیں تھیں، ایک اللہ کا قرآن تھا، ایک محبوب پیغمبر علیہ السلام کی سنت اور حدیث تھی۔ معنی یہ ہوا، جو قرآن و سنت پر چلے گا وہ کامیاب ہے، جو قرآن و حدیث پر چلے گا وہ فرقہ ناجیہ ہے، جو قرآن و سنت پر چلے گا وہ ایسے فرقے میں شامل ہو گیا ہے، ایسی جماعت میں شامل ہو گیا ہے جو جنت میں جانے والی جماعت۔
جتنے بھی ائمہ آئے اور جتنی بھی فقہ لکھی گئیں، جتنے بھی فتوے دیے گئے، جتنے بھی گروہ بنے، جتنے بھی مذاہب بنے، جتنی بھی جماعتیں بنی، وہ ساری کی ساری جماعتیں اور گروہ دور نبوت اور صحابہ کے دور کے بعد کی بات ہے۔ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن و سنت پر چل کر کامیاب ہو سکتے ہیں تو آج کے مسلمان کو کسی امام اور اس کی فقہ کی کیا ضرورت ہے؟ آج کے مسلمان کو کسی امام اور اس کی تقلید کی کیا ضرورت ہے؟ آج کے مسلمان کو قرآن و سنت چھوڑ کر کسی مفتی کے فتوے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ آج کے مسلمان کو صحابہ جیسی عظیم جماعت کا راستہ چھوڑ کر اپنی اپنی جماعتیں، اپنے فرقے اور اپنی تنظیموں کے پیچھے چلنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، حق پر غالب رہے گا، لا یضرهم من خذلهم، جو ان سے ہاتھ کھینچ لے گا، جو ان سے جدا ہو جائے گا، وہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، حتی یاتی امر اللہ وہم کذالک، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے گا، قیامت آ جائے گی اور وہ جماعت اور گروہ اسی حق پر قائم اور ڈٹے رہیں گے۔ حق کیا ہے میرے بھائیوں؟ حق دین ہے، حق شریعت ہے، حق اسلام ہے، حق اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہیں، حق قرآن و سنت ہے۔ جو قرآن و سنت سے ہٹ گیا وہ حق سے ہٹ گیا، جو قرآن و سنت کے راستے سے ہٹ گیا وہ حق کے راستے سے ہٹ گیا، اور جو قرآن و سنت کی تعلیمات پر چلتا رہا وہ حق کے راستے اور حق کی تعلیمات پر چلتا رہا۔ ورنہ سورۃ انعام کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا اور خود بھی گروہوں میں، فرقوں میں، جماعتوں میں بٹ گئے، لست منہم فی شیء، اے پیغمبر آپ ان میں سے نہیں ہیں، انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، ان کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، پھر اللہ رب العزت ان کو ضرور خبر دے گا بما کانوا یفعلون، جو انہوں نے کام کیے۔ تو پھر یہاں سے سمجھ آتی ہے یہ صراط مستقیم ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین پر اس طرح ایک لکیر کھینچی، سیدھی لکیر، پھر اس کے دائیں اور بائیں لکیریں کھینچ دیں اور فرمایا ان ھذا صراطی مستقیما، یہ جو سیدھی لکیر ہے نا، سیدھی لکیر یہ میرا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ دین اسلام اور شریعت والا راستہ ہے، یہ قرآن و سنت والا راستہ ہے، اس پر چلو، فتبعوہ، اس راستے پر چلو۔ اور جو دائیں اور بائیں لکیریں کھینچی، فرمایا ان راستوں پر نہ چلنا، وہ تمہیں دین سے، صراط مستقیم سے، قرآن و سنت کے راستے سے، اسلام کے راستے سے ہٹا دیں گی، گمراہ کر دیں گی۔ اب موٹی سی بات ہے، انسان سمجھ لے، غور فکر کرے۔ ایک وہ دین ہے جو اللہ نے آسمان کی بلندیوں سے محبوب پیغمبر کے دل پر نازل فرمایا، محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں اس پر عمل کیا، اپنی بہترین زندگی میں، اپنی بہترین پاکیزہ زندگی میں صحابہ کرام اور امت کو اسی دین کی دعوت دی۔ پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایمان لائے، پھر انہوں نے بھی اسی دین پر چلے، وہ بھی اسی شریعت پر چلتے رہے، وہ بھی قرآن و سنت پر چلتے رہے۔ پھر صحابہ کرام نے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو، تبع تابعین نے ائمہ محدثین کو، ائمہ محدثین نے علماء کو، بزرگوں کو، محدثین کو، مفسرین کو دعوت دی۔ یہ ایک پورا سلسلہ ہے میرے بھائیوں، پوری ایک کڑی ہے، پوری ایک لڑی ہے۔ یہ اسلاف کا ایسا سلسلہ ہے جو اسی دین پر چلتا رہا ہے، اسی دین پر قائم ہے، اسی دین اور اسی نظریات پر، اسی عقیدے پر، اسی طریقے پر قائم ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت کا ایک گروہ ہر دور میں حق پر قائم رہے گا۔ وہ دور نبوت ہے تو اللہ کے رسول اور صحابہ کے دور ہے، وہ دور نبوت کے بعد صحابہ کرام کا دور ہے تو صحابہ کی جماعت ہے، صحابہ کے بعد وہ تابعین کی جماعت ہے، تابعین کے بعد وہ تبع
تابعین کی جماعت ہے، تبع تابعین کے بعد وہ ائمہ محدثین کی جماعت ہے، ہمارے اسلاف کی جماعت ہے۔ آج تلک وہ سلسلہ جو قرآن و سنت سے جڑا رہا، قرآن و حدیث پر چلتا رہا، جنہوں نے دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا، جو نہ جدا ہوئے عقائد اور نظریات میں، نہ شرک اور کفر کی نجاستوں کے اندر گئے، نہ وہ بدعات اور خرافات پر چلے، بس سنت حدیث پر چلتے رہے، اللہ نے ان کو اس بہترین گروہ میں شامل کر دیا ہے جس کے بارے میں محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایک جماعت ہمیشہ حق پر غالب رہے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، المعجم الکبیر طبرانی کے اندر ان کا یہ قول ہے، اتبعوا ولا تبتدعوا، دین کی پیروی کرو، سنت کی پیروی کرو، حدیث کی پیروی کرو، اور اپنی طرف سے نئے نئے کاموں کو، بدعات اور خرافات کو ایجاد نہ کرو۔ فقد کفیتم کل بدعت ضلالہ، تمہارے لیے سنت کافی ہے، تمہارے لیے حدیث کافی ہے، تمہارے لیے محبوب پیغمبر کا راستہ کافی ہے، تمہارے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات کافی ہیں، اور بدعات سے بچ جاؤ۔ کل بدعت ضلالہ، ہر وہ نیا کام جس کو ثواب نیکی سمجھ کے کیا جاتا ہے، وہ کام صحابہ کرام اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث، سنت اور راستے سے ثابت نہیں ہے، وہ کام گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جائے۔ اور دوسری طرف سورۃ النساء کے اندر اللہ رب العزت نے خوشخبریاں دی ہیں، اللہ نے انعام کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، جو لوگ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت اور پیروی اور فرما برداری کرتے ہیں، آپ کے طریقے پر چلتے ہیں، وہ لوگ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرما دیا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نبیوں کا ساتھ دے گا، صدیقین کا ساتھ دے گا، شہداء کا ساتھ دے گا، صالحین اور نیکوکار لوگوں کا ساتھ دے گا۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور یہ ساتھ اور رفاقت بہت اچھی ہے، بہت خوبصورت ہے۔ ورنہ سورۃ نور کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا تھا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، پس چاہیے کہ وہ لوگ ڈر جائیں جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے حکم کی، آپ کی تعلیمات کی، آپ کی سنت اور حدیث کی مخالفت کرتے ہیں، أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، کہ ان کو آزمائش اور فتنہ پہنچے گا، أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، بدعات اور خرافات پر چلنے کی وجہ سے، سنت اور حدیث کی مخالفت کی وجہ سے دردناک عذاب ان کو پہنچے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جا رہے تھے نا، ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے، بائیں ہاتھ سے، آپ نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اس نے کہا دایاں ہاتھ نہیں اٹھتا، دایاں ہاتھ منہ کی طرف جاتا نہیں ہے، یہ اس نے تکبر اور کبر کی وجہ سے کہا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ دایاں ہاتھ کبھی اٹھے ہی نہ۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں پھر ساری زندگی وہ اپنے دائیں ہاتھ کو اٹھا ہی نہیں سکا، اللہ نے سنت اور حدیث کی مخالفت کی وجہ سے اس کا دایاں ہاتھ شل کر دیا۔ آج ہمارے اندر جرتیں، ہمارے مولویوں میں جرتیں، ہمارے مفتیوں میں جرتیں، اور ہماری جماعتوں اور گروہوں میں جرتیں اتنی ہیں، سنت اور حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں، بدعات اور خرافات پر نہ صرف چلتے ہیں بلکہ بدعات اور خرافات کی دعوت بھی دیتے ہیں۔ لوگوں کو بدعت دین بنا کر پیش کی جاتی ہے، دین بنا کر اس پر چلایا جاتا ہے، دین بنا کر اس کی دعوت دی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت حذیفہ بن یمان صحابی رسول ہیں، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ لوگ اللہ کے رسول علیہ السلام سے خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے، اور میں ہمیشہ شر کے بارے میں سوال کرتا تھا۔ میرا مقصد یہ تھا کہ میں شر کے بارے میں پوچھوں اور اس سے پھر بچنے کا طریقہ دیکھوں کہ اس شر سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اس خوف سے کہ کہیں میں اس شر کا شکار نہ ہو جاؤں۔ میں نے ایک دن کہا اللہ کے رسول ہم جاہلیت اور برائی میں تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھلائی یعنی دین سے نواز دیا، ہمیں دین اسلام عطا کر دیا، قرآن و سنت عطا کر دیا، تو کیا اس خیر کے بعد کبھی شر آئے گا؟
آپ نے فرمایا ہاں حذیفہ، اس خیر کے بعد بھی شر آئے گا۔ پھر میں نے پوچھا حل بعد ذالک الشر خیر، کیا پھر اس شر کے بعد خیر آئے گی؟ آپ نے فرمایا ہاں حذیفہ، پھر اس شر کے بعد دوبارہ خیر آئے گی۔ نعم وفیہ دخن، لیکن اس خیر میں کمزوری ہوگی۔ میں نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کمزوری کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایسے لوگ آئیں گے یستنون بغیر سنتی، جو میری سنت کے علاوہ چلیں گے۔ یستنون بغیر سنتی، ایسے طریقوں کو ایجاد کریں گے جو میری سنت والے نہیں ہوں گے، ایسے راستے پر چلیں گے جو میری سنت کو چھوڑ دیا جائے گا۔ یستنون بغیر سنتی ویہدون بغیر ہدی، میری سنت کو بھی چھوڑ دیں گے اور میرے راستے کو بھی چھوڑ دیں گے۔ میں نے پوچھا اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا تعریف منہم وتنکروا، تم ان میں اچھی باتوں کو بھی دیکھو گے اور بری کو بھی دیکھو گے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول کیا اس خیر کے بعد پھر شر ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں حذیفہ، دعات علی ابواب جہنم، ایسے دائی ہوں گے، ایسے مفتی ہوں گے، ایسے امام ہوں گے، ایسے جناب رہبر اور رہنما لوگوں کے موجود ہوں گے جو خود بھی جہنم کے دروازوں پہ کھڑے ہوں گے اور لوگوں کو جہنم کی دعوت دیں گے۔ من اجابہم الیہا قذفوہ فیہ، جنہوں نے سنت حدیث کو چھوڑ کر، قرآن و سنت اور دین کو چھوڑ کر ان کی دعوت کو قبول کر لیا، ان کی دعوت کو قبول کرنے کی وجہ سے وہ لوگ جہنم میں چلے جائیں۔ پھر آپ نے فرمایا تھا میرے صحابہ، قرب قیامت میں گمراہ ہونے والے اماموں سے، گمراہ کرنے والے اماموں سے ڈرتا ہوں، جو لوگوں کو گمراہ کریں گے، لوگوں کو ایسے گمراہ کریں گے کہ سنت حدیث اور دین کو چھڑوا کر وہ جناب بدعات، خرافات، کفر اور شرک کی دعوت دیں گے اور جہنم کے راستے کی طرف بلائیں گے۔ من اجابہم الیہا قذفوہ فیہا، جنہوں نے سنت حدیث کو چھوڑ کر ان کی بات کو مان لیا وہ انہیں جہنم میں داخل کر دیا۔ اور جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یأتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر، کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا، ایسا وقت آئے گا کہ دین پر ڈٹ جانا، دین پر صبر کرنا، سنت اور حدیث پر صبر کرنا اتنا مشکل ہوگا، سنت اور حدیث پر عمل کرنا اتنا مشکل ہوگا جتنا ہاتھ میں آگ کے انگارے کو پکڑنا مشکل ہوگا۔ جتنا ہاتھ میں آگ کے انگارے کو پکڑنا مشکل ہے، اس طرح دین پر چلنا مشکل ہے۔ آج بھی دین پر چلنا اسی طرح مشکل بنا دیا گیا ہے، آج بھی دین کی دعوت دینا اسی طرح مشکل ہے، دین پر عمل اور دعوت آج بھی بائیکاٹ ہوتے ہیں، آج بھی پنچایتیں کی جاتی ہیں، آج بھی جناب حقہ پانی بند کرنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں، آج بھی اسی طرح پریں پنچایت ہوتی ہے۔ وہ توحید کی دعوت دیتا ہے، وہ سنت اور حدیث پر عمل کی دعوت دیتا ہے، اس کے خلاف پنچایت کرو، اس سے ناراضگی کا اظہار کرو، اس کا جناب حقہ پانی بند کرو، اس کے خلاف بات کرو۔ آج بھی میرے بھائیوں اسی طرح دین پر عمل کرنا مشکل ہے جس طرح زمانہ جاہلیت میں دین پر عمل کرنا اور دعوت دینا مشکل بنا دیا گیا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا، قرب قیامت ایسا وقت آئے گا کہ دین پر ثابت رہنا، سنت حدیث پر عمل کرنا ایسا مشکل ہوگا جیسے ہاتھ میں آگ کے انگارے کو پکڑنا مشکل۔ جس طرح علماء کا پر یہ حق ہے شریعت کا کہ وہ دین کی دعوت دیں، جس طرح علماء پر حق ہے یہ شریعت کا قرآن و سنت کی دعوت دیں، مسائل صحیح بیان کریں، وہ علم کو چھپائیں نہیں، عقیدے کی دعوت دیں، سنت اور حدیث کی دعوت دیں، قرآن و سنت کی تعلیمات پر مبنی دعوت دیں۔ اسی طرح عوام الناس کا بھی حق ہے کہ جب ان کے سامنے دین کی بات رکھی جاتی ہے، شریعت کی بات رکھی جاتی ہے، سنت اور حدیث اور محبوب پیغمبر کے طریقے کی بات رکھی جاتی ہے، تو وہ پھر ناراضگی کا اظہار کرنے کی بجائے، پراپوگنڈا کرنے کی بجائے، غیبت اور چغلیاں کرنے کی بجائے پھر وہ سنت اور حدیث پر ڈٹ جائے اور اپنے علماء کا دست و بازو بنے، علماء کی مخالفت نہ کرے۔
علماء کی مخالفت اور علماء کے دعوت اور علماء کے بتائے ہوئے طریقے اور دین جو شریعت کے مطابق ہیں ان پر چلے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں خرابی اور بگاڑ کا سبب بھی یہ ہے کہ جو عالم، جو امام، جو مفتی، جو خطیب کہتا ہے ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، پکا لو، ہم بھی کھائیں گے، تم بھی کھاؤ، یہ مولوی ہمارے نزدیک بڑا اچھا ہے، خود بھی کھاتا ہے، ہمیں بھی کھلاتا ہے، یہ جناب بڑا اچھا ہے، یہ تو سختی کرتے ہی نہیں ہے، یہ تو کہتا ہے ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بہت اچھا ہے۔ اور جو کہتا ہے نہیں میرے بھائیوں، بدعت سے بچو، شرک سے بچو، کفر سے بچو، سیدھے راستے پر چلو، قرآن و سنت کے راستے پر چلو، ہم اسے پسند نہیں کرتے، ہم اس کا دست و بازو نہیں بنتے، ہم اس کی مخالفتیں کرتے ہیں۔ یہ جی ہمارا مولوی ایسا ہے، وہ تو بس سنت کی بات کرتا ہے، نہ خود کھاتا ہے نہ ہمیں کھلاتا ہے، ہم تو اس سے ناراض ہیں، وہ جناب ہمارے اجتماع کٹھ پہ نہیں آیا تو اس نے دعا ہی نہیں مانگی ہے، اس نے جناب آ کر وہ دعوت ہی نہیں دی ہے، اس نے درس ہی نہیں دیا ہے، کھانا کھا لیتا، ہم نے اس کو دعوت دی، اس نے آ کر ہماری فوتگی کا کھانا ہی نہیں کھایا، وہ تیسرے دن ہماری مجلس میں آیا ہی نہیں ہے، وہ 7ویں دن اس وہاں جمع ہوا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا؟ من اعان علی صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام، جس نے کسی بدعتی کے ساتھ تعاون کیا، مت سمجھے کسی بدعتی کے ساتھ تعاون کر رہا ہے، مت سمجھے اس کا پڑوسی ہے، اس کا ہمسایہ ہے، اس کا محلے دار ہے، چلو کوئی بات نہیں، میں نے اس کو جناب اپنی حویلی دے دی یہ بدعت کرنے کے لیے تو کیا ہو گیا، میں نے اس کو راشن پانی دیگوں کے لیے دے دیا تو کیا ہو گیا، میں نے اس کو پیسہ روپیہ مال دے دیا تو کیا ہوا، میں نے جناب اس کے ساتھ تعاون کر دیا تو کیا ہوا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بدعتی کے ساتھ تعاون کرنے والا ایسا ہے جیسے دین اسلام کی عمارت کو گرا ہے۔ ہماری مجبوریاں، ہماری مصلحتیں، ہماری محبتیں، جی پھر کیا ہے، محلے داری ہے، چلنا پڑتا ہے سب کے ساتھ، جی پھر کیا ہے، پڑوس ہے، دینا پڑتا ہے، سب کے ساتھ لین دین کرنا پڑتا ہے، ہم تعاون کرتے ہیں تو کیا ہوا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا من آوى محدثا، جو کسی بدعتی کو ٹھکانہ دیتا ہے فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، فرشتوں کی بھی اس پر لعنت ہے اور اللہ کی بھی اس پر لعنت ہے اور ساری انسانیت کی اس پر لعنت۔ وہ دین اسلام کی عمارت کو گرا رہا ہے، وہ بدعات اور خرافات کو جاری کیے ہوئے ہے، وہ سنتوں کو مردہ کیے ہوئے ہے، وہ شریعت کی تعلیمات کو پس پشت ڈال رہا ہے اور ہم اس کے معاون بنے ہوئے ہیں، ہمارے دل میں اس کے لیے بڑا پیار، بڑی محبت اور بڑی نرمی ہے، ہم اپنا مال جان اس کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں، اپنا مکان، اپنی حویلی اس کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں، ہماری بیٹھ کے ہمارے ڈرائنگ روم اس کے لیے وقف ہیں، ہم سب کچھ اس کے لیے دیتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ اور بھائی کیوں کچھ نہیں ہوتا؟ دین اسلام ضائع ہو رہا ہے، تیرا ایمان ضائع ہو رہا ہے، تیری شریعت ضائع ہو رہی ہے، تیرے دل میں جو ایمان اور اسلام کی محبت تھی وہ ضائع ہو رہی ہے۔ ایسے نہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا تھا من سئل عن علم فکتمہ، جس عالم سے، جس امام سے، جس خطیب سے، جس مولوی سے سوال کیا گیا اور اس نے اس علم کو چھپا لیا، صحیح جواب نہ دیا، مسجد انتظامیہ ناراض ہو جائے گی، مدرسے والے ناراض ہو جائیں گے، فلاں خان صاحب اور چودھری صاحب ناراض ہو جائیں گے، فلاں محلے والے ناراض ہو جائیں گے۔ فکتمہ، وہ عالم اس مسئلے کو چھپا لیتا ہے، ڈنڈی مار لیتا ہے، وہ جناب 2 نمبری کرتا ہے، الجم بہ بلجام من النار یوم القیامہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن ایسے عالم کے منہ میں جہنم کی آگ کی لگامیں ڈال دی جائیں گی۔ یہ تو راضی کر لے لوگوں کو، یہ تو راضی کر لے دنیا داروں کو، یہ تو راضی کر لے اپنی جماعت کو، اپنے گروہ کو۔ اللہ کی قسم راضی نہیں ہوتے جو لوگ ساری زندگی بھی لوگوں کو راضی کرنے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں نا، اور سوچتے ہیں میں نے یہ کام کر لیا تو لوگ کیا کہیں گے، میں سنت پر چل گیا تو لوگ کیا کہیں گے، میں نے داڑھی رکھ لی تو لوگ کیا کہیں گے، میں شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھ لیا تو لوگ کیا کہیں گے، میں باجماعت نمازی بن گیا تو لوگ کیا کہیں گے، میں نے عقیدہ توحید کو تسلیم کر لیا تو لوگ کیا کہیں گے، میں بدعات اور خرافات سے توبہ طائب ہو گیا تو لوگ کیا کہیں گے، میں 5 وقت کا نمازی بن گیا تو لوگ کیا کہیں گے۔ ساری زندگی لوگوں کی پرواہ کرتے ہیں، لوگ بھی راضی نہیں ہوتے، اور پھر اللہ نے تو راضی ہی کیا ہونا ہے، اس کی تو ساری کوشش لوگوں کی رضامندی کے اندر تھی۔
ان اللہ لا ينتزع العلم من الناس انتزاعا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ لوگوں سے اندر سے کوئی علم نہیں کھینچ لے گا، قرآن و سنت کے علم کو اللہ لوگوں کے دلوں سے نہیں کھینچ لے گا، ولکن یقبض العلم بقبض العلماء، بلکہ علماء کو فوت کرنے کی وجہ سے علم ختم ہو جائے گا، فیرفع العلم معهم، ان کے ساتھ علم بھی چلا جائے گا، ویبقى فی الناس رؤوسا، جب عالم اور علماء فوت ہو جائیں گے، دین کی دعوت دینے والے فوت ہو جائیں گے، خالص کتاب و سنت کی دعوت دینے والے دنیا سے چلے جائیں گے، عقیدہ توحید اور سنت کی دعوت دینے والے دنیا میں نہیں رہیں گے، تو ویبقى فی الناس رؤوسا جہالا، لوگوں میں پھر جاہل لوگ ان کے جناب امام بن جائیں گے، ان کے سردار بن جائیں گے، بغیر لا یفتنون بغیر علم، وہ بغیر علم کے فتوے دیا کریں گے، فیضلون ویضلون، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ آج جہالت پر مبنی فتوے دینا، بدعات اور خرافات اور کفر اور شرک کے نظریات کو پھیلانا اور ان پر عمل کرنا ہمارے معاشرے میں آسان ہے، عقیدہ توحید کی دعوت دینا اور اس پر عمل کرنا، سنت حدیث کی دعوت دینا اور اس پر عمل کرنا انتہائی مشکل ہے۔ دشمنیاں بنا لیتے ہیں لوگ، اپنی انا اور ضد کا مسئلہ بنا لیتے ہیں لوگ، وہ چاہے جو بھی ہو اس کے ساتھ ہماری دشمنی شروع ہو جاتی ہے، یہ رعایت ہی نہیں دیتا، یہ نرمی ہی نہیں برتتا، یہ جناب مسئلے ہی سیدھے کر دیتا ہے، یہ ہمیں سیدھے سیدھے مسئلے بتا دیتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات اگر ہمارے پاس موجود ہوں، یہی راستہ ہمارے پاس موجود ہو اور اسی راستے پر انسان کی موت آ جائے، سمجھ لے وہ کامیاب ہو گئے۔ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، سورۃ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نہ کسی مومن مرد کے لیے نہ عورت کے لیے جائز ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے فیصلہ کر دیا جائے، کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد بھی اپنے پاس اختیار باقی رکھے، چونکہ اور چنانچہ، اور اس کے پاس جناب اجازت اور رعایت اور وہ ساری کی ساری باقی رکھے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا وہ گمراہی کے اندر چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ما من نبی بعثہ اللہ فی امت قبلی، کہ اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی مجھ سے پہلے کسی امت میں مبعوث کیا ہے، الا کان لہ من امتی حواریون، مگر اللہ نے اس امت میں سے اس نبی کے ساتھی پیدا کیے ہیں، اصحاب، ایسے ساتھی، یاخذون بسنتہ، جو اس کی سنت کو عمل کرتے ہیں، سنت پر چلتے ہیں، ویقتدون بامرہ، اور اس نبی کے حکم کی پیروی کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد ایسے لوگ آئیں گے، ناخلف لوگ آ گئے، یقولون ما لا یفعلون، جو ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں، اور ایسے کام کرتے ہیں جو ان کو حکم نہیں دیا جاتا۔ جس نے ان کے خلاف اپنے ہاتھوں سے جہاد کیا، فہو مومن ومن جاہدہم بلسانہ، جس نے اپنی زبان سے بھی جہاد کیا، فہو مومن ومن جاہدہم، اور جس نے اپنے دل سے ان کے خلاف جہاد کیا وہ بھی مومن ہے۔ ولیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، ان تین قسم کے بندوں کے علاوہ جو بھی لوگ موجود ہوں گے ان کے دل کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا، ہر نبی کو اللہ نے دو قسم کے ساتھی دیے، دو قسم کے، ایک اچھے ساتھی ہیں، ایک برے ساتھی ہیں۔ نبی کے اچھے ساتھی وہ ہیں جو اس نبی کی سنت پر چلتے ہیں، اس نبی کی تعلیمات پر چلتے ہیں، اس نبی کے راستے پر چلتے ہیں، اس نبی کے طریقے پر چلتے ہیں، وہ اس نبی کے اچھے ساتھی ہیں۔ اور جو اس نبی کی سنت پر نہیں چلتے، طریقے اور راستے پر نہیں چلتے، وہ اس نبی کے برے ساتھی ہیں۔ اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے، ہم اپنے محبوب پیغمبر کے، ساری کائنات کے سردار پیغمبر کے اچھے ساتھیوں میں شامل ہیں یا برے ساتھیوں میں۔ اگر ہمارے عقائد، معاملات، نظریات، عبادات اور عبادات کے طریقے سنت حدیث کے مطابق، محبوب پیغمبر کے راستے کے مطابق ہے تو پھر ہمارا شمار اچھے ساتھیوں میں ہوگا۔ اگر معاذ اللہ خدا نہ خواستہ ہماری جناب مخالفت سنت حدیث سے ہے تو پھر اچھے ساتھیوں میں ہمارا شمار نہیں ہوگا۔
آئیے میرے بھائیو غور و فکر کرتے ہیں اس بات پر، اور آج کے پرفتن دور کے اندر اپنی محبتوں کو خالص اللہ کے لیے کرنے کے بعد محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر چلتے ہیں، سنت حدیث پر چلتے ہیں، بدعات اور خرافات کو چھوڑتے ہیں، قرآن و سنت پر چلتے ہیں۔ یہی راستہ قرآن و سنت کا راستہ ہے۔ اللہ زندہ رکھے تو قرآن و سنت والے دین اور شریعت پر زندہ رکھے، موت دے تو اسی منہج اور اسی نظریے پر قرآن و سنت کی تعلیمات پر موت دے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔